بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا، اور اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ فرمایا اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے، اور اس جہنم پر ایسے سخت دل فرشتے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، وہ اللہ کے کسی حکم کی معصیت نہیں کرتے، اور جن باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہیں. تو اسی لیے آج کل اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اپنی نمازوں کی تو فکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے تہجد گزار ہیں، آپ میں سے بہت سارے بڑے تکبیر تحریمہ کے پابند ہیں. ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں، کیا ہم اپنے بچوں کی بچپنے سے صحیح تربیت کرتے ہیں؟ شریعت نے ہمیں بچپنے سے بچوں کی تربیت سکھائی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں حکم ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دے دو، اور 7ویں دن ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر استطاعت ہے تو بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرو، اگر بچے ہے تو 1 بکرا ذبح کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حکم دیا ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر کہ ان کے سر کے بالوں کو وزن کرو اور اس کے بقدر چاندی صدقہ کرو. اور 7ویں دن حکم دیا گیا کہ بچوں کو نام رکھو، اور نام کے بارے میں بھی حکم دیا گیا صحیح نام رکھا جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعید بن مسیب کے دادا، ان کا نام تھا حزن. حزن کے معنی آتے ہیں غم، پریشانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا نام بدل دو، تمہارا نام تو سہل ہے، حزن نہیں. سہل کے معنی آسانی، کیونکہ ناموں کے بھی اثرات پڑتے ہیں. تو حزن نے کہا مجھے میرے ماں باپ نے جو نام رکھا وہی اچھا لگتا ہے، اسے میں کیسے بدلوں؟ تو ان کے پوتے سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس نام کا اثر اتنا پڑا کہ ہر زمانے میں ہر وقت ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی منگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون اس اونٹنی کا دودھ نکالے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مرہ. مرہ کے معنی کڑوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اونٹنی کا دودھ نکالوں گا. پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جمرہ. جمرہ کے معنی آتے ہیں دہکتا ہوا انگارہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام یعیش. یعیش کے معنی زندگانی، زندہ باد، زندگانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اونٹنی کا دودھ نکالیے. تو ناموں کے اثرات پڑتے ہیں. بچپنے سے ہی تربیت کا حکم دیا گیا. عام طور پہ آدمی اپنے بچوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. اسکول میں بچہ جاتا ہے، پینسل چوری کر لی، قلم چوری کر لیا. ان کی بیٹیاں نیم برہنہ لباس، ایسے کہ ان کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، پوچھنے پہ کہتے ہیں ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو کیا سچ بولنا سکھاؤں، اس کو کیا نماز سکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال سے پہلے نماز کا حکم نہیں دے سکتے. بعض روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمارے بچے کتنی عمر میں نماز پڑھیں، کب نماز پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جب دائیں اور بائیں میں تمیز کر سکے. تقریباً 4-5 سال کی عمر میں بچے تمیز کر پاتے ہیں دایاں ہاتھ کون سا ہے بایاں ہاتھ کون سا ہے. اس وقت انہیں نماز کا حکم دو. اگر 7 سال کی عمر میں بھی نماز کا والدین حکم نہیں دیں گے تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا. 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے, اس کو مارنے کا حکم دیا, ہلکی پھلکی مار مارے. تو ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کتنی بچیاں ایسی ہیں 11-11 سال کی, 12-12 سال کی بچیاں, 12-12 سال کے بچے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. ہم اسکول کے لیے ان کو اٹھاتے ہیں, اسکول جانا ہے, 8 بج گئے 9 بج گئے, لیکن نماز کی فکر نہیں کی. بچوں کو بچے سمجھ کے ہم چھوڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. ایک مرتبہ عمر بن ابو سلمہ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے. چھوٹے بچے ہیں, ان کو کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا کہ طریقہ کیا ہے. جب کھا رہے تھے ان کا ہاتھ کبھی پلیٹ کے اس طرف جاتا, کبھی پلیٹ کے اس طرف جاتا, کبھی درمیان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ سمجھ کے نہیں چھوڑا, بلکہ شفقت کے انداز میں اس کی تربیت کی. کہا بیٹا غلام سم اللہ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اپنے قریب سے کھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ بچے ہیں بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی تربیت کی. بچہ جب بڑا ہوتا ہے گھر والے روتے ہیں میری بچی بگڑ گئی, میرا بچہ بگڑ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے بچے جا رہے تھے, امام حسن رضی اللہ عنہ, راستے میں کھجور نظر آئی. انہوں نے کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ, تھوک دو تھوک دو, کیونکہ ہو سکتا ہے صدقے کی کھجور ہو. اور تمہیں پتہ نہیں ہم آل رسول صدقے کا مال نہیں کھاتے, ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بچہ سمجھ کے نہیں چھوڑا. ہاں پٹائی نہیں کرتے تھے, ہمارے حالت آج الگ ہے, یا تو بہت سختی کرتے ہیں, بچے کو اٹھا کے تھپڑ دے دیا, بچے کو ڈنڈے سے مار دیا. ایسا نہیں, شفقت کے انداز میں بچوں کو سمجھانا چاہیے. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں ہمارے لڑکے اچھے بزنس مین بن جائیں, اچھے تاجر بن جائیں, بنگلہ کیسے تعمیر کریں, بلڈنگیں کیسے تعمیر کریں, ہمارے گھر میں اچھی بہویں کیسے آئیں, یہ فکر کرتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا بچے کو مالدار چھوڑ کے آیا کہ نہیں, بچے کو دنیا سکھائی کیا نہیں, بچے کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں, بچے کو انجینئر بنایا کہ نہیں, بچے کو لائر بنایا کہ نہیں, بچے کو سائنٹسٹ بنایا کہ نہیں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. بڑی اچھی بات ہے, دیندار کے ساتھ سائنسدان بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, لائر بھی بناؤ, لیکن سب سے پہلے دین سکھاؤ. قیامت کے دن اللہ دین کے بارے میں پوچھے گا. اگر ہم نے اپنے بچے کو دیندار نہیں بنایا, گویا کہ ہم بے اولاد مر گئے. بچے کو یہ معلوم نہیں کہ ابا کے آخرت میں درجات بلند کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. بچے کو یہ معلوم نہیں امی کے قبر میں درجات بلند کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اگر ہمارے بچے ایسے مر گئے یا ہم ایسے مر گئے, ہمارے بچے کو دین معلوم نہیں, قرآن پڑھنا معلوم نہیں, تو ہم گویا بے اولاد مرے, بلکہ اس سے بھی بدتر مر گئے. اگر اولاد کے بغیر مر جاتے اللہ سوال نہیں کرتا, لیکن ایسے مر گئے کہ بچے کو ہم نے دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی. اللہ کل پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, تم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگرچہ اس حدیث پہ کلام ہے لیکن دوسرے نصوص شرعیہ سے اس کی تائید ہوتی ہے. ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن, کسی والد نے اپنے بچے کو بہترین تربیت سے, اچھی تربیت سے, حسن اخلاق سے زیادہ اور کوئی بہتر گفٹ نہیں دیا. اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا, کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا, کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے. سب سے بہترین گفٹ بنگلہ باندھ کے دینے کو, بلڈنگیں باندھ کر دینے کو, دکانیں تعمیر کر کے دینے کو, اچھے اچھے کار اس کو خرید کر دینے کو, بڑا مالدار بنا کر جانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر تحفہ نہیں کہا. بہتر تحفہ یہ ہے کہ بچے کو اچھا اخلاق کی تعلیم دیں. ہمارے نبی نے تربیت کا طریقہ سکھایا. دین پڑھیے, نبی کو پڑھیے, صحابہ کو پڑھیے, صحابیات کو پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے کہ دیکھو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا گستاخ ہے, میری بات نہیں مانتا. آج کل اکثر والدین کی ہی شکایت ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, میرا بیٹا موبائلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے,
گانے سنتا ہے، میوزک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بچے چھوٹے رہتے ہیں اس وقت ان کے دین کی فکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، ان کو اپنا دوست بناؤ۔ آج کل ہوتا ہے کہ بچے صبح سے شام تک اسکول میں رہتے ہیں، اور ہم پھر جب شام میں آتا ہے ماں بھی موبائل میں، باپ بھی اپنے کام میں بزی، پورے دن بچوں کو وقت دینے کا موقع نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بر اعظم کے ذمہ دار، پوری کائنات کے ذمہ دار، جب ان کی بیٹی آتی، بیٹی ایک ہفتے میں ایک بار نہیں، ایک مہینے میں ایک بار نہیں، 4-5 گھرانے چھوڑ کے بیٹی کا گھرانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہاں، اور 4-5 گھرانے چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھرانہ، ہر 1-2 دن میں ایک مرتبہ آتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار اپنی بیٹی کے اکرام میں کھڑے ہوتے تھے، یہ روایت ہے، اور ان کا ہاتھ لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، اور ان کا استقبال کرتے، ویلکم کرتے ہیں۔ کائنات کے سردار نے ہم کو سکھایا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ امام حسن اور حسین جب وہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بچھاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سواری بناتے ہیں، پورے کمرے کا چکر لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کیا خوب سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار بھی کتنا خوب ہے، اپنے اولاد کو دوست بناؤ۔ بچی باتیں کر رہی ہے، بیٹا باتیں کر رہا ہے، اور موبائلوں میں مست، اور کہتے ہیں ہاں بکو بکو کچھ کہنا ہے، بکو کیا کہہ رہی ہے۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ گھر میں کوئی چلا کے باتیں نہ کرے۔ ماں باپ اگر اس پہ کنٹرول کریں گے، ہم جیسے ہمارے بیٹے ویسے، بچوں کو سکھانے کی ضرورت، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ جیسا کرتے ہیں بچے ویسا کرتے ہیں۔ جب ماں بچے کو ڈانٹتی ہے تو بچہ الفاظ نہیں سمجھتا، اپنی ماں کے چہرے کے اثرات اور اس کے آواز کا زیر و بم سن کے بچہ سمجھتا ہے، بچے سمجھتے ہیں ماں مجھ سے ناراض ہے۔ جب ماں پیار کرتی ہے بچے سے تو بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اور اس کے الفاظ کی نرمی دیکھ کے بیٹی مسکراتی ہے، بیٹا مسکراتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ماں مجھ سے پیار کر رہی ہے، مجھ سے لاڈ کر رہی ہے۔ تو اپنے گھر میں یہ بات طے کر لو کہ نہ ماں بڑی آواز سے بات کرے گی، نہ باپ بڑے آواز سے بات کرے گا، پھر دیکھو گھر کا ماحول کیسا رہے گا۔ بچے بھی ایسے ہوں گے، بالکل گھر پرامن پرسکون، گھر میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ جب پہلے دنوں شادی کی تو اپنی دلہن کو سمجھاؤ کہ دیکھو ہمارے یہاں آہستہ بات کی جاتی ہے، اور دلہن آپ کو سمجھائے کہ ہمارے یہاں آہستہ بات ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے تو سلیقے سے تمیز سے بات ہوتی ہے۔ آج کل افسوس، ہم بچوں اور بچیوں کی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے پیچھے ہم ان کے دین کو بھول گئے۔ حالانکہ کوئی قرآن سیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور سیکھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسے نور کا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، ساری دنیا کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ والدین کا ثواب۔ تو والدین کے لیے کتنا اچھا موقع ہے، بچوں کو قرآن سکھانے کی فکر کریں، قرآن کا ترجمہ سکھانے کی فکر کریں، خود بھی قرآن پر عمل کریں، بچوں کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ آج کل ساری تعلیم دی جاتی ہے، ہماری بیٹی اچھی انگلش بولے، یہ فکر نہیں کہ وہاں پر کون سے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں پر الٹے سیدھے چکر میں پڑ رہی ہے، موبائلوں کا استعمال کر رہی ہے۔ ماں باپ تو خوش ہیں کہ میری بیٹی اچھی انگلش بول رہی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ موبائل کے اندر کتنے لوگوں سے اس کے تعلقات بن گئے ہیں۔ ہمارے علماء یہاں تک کہتے ہیں بچہ اور بچی جاہل رہنا بہتر ہے اس کے آج کل کے کالجز میں پڑھنے سے۔ آج کل کے کالجز کے حالات ایسے، بہت کم ہماری بہنیں محفوظ ہیں اس وقت، اللہ حفاظت کریں۔ اگر ایسا ماحول ہے کہ صرف ہمارے اسکولس ہیں، ہماری کالج ہیں، وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم کوشش کریں ایسے کالجز کو قائم کریں، ایسے اسکول کو قائم کریں، ایسے مدارس قائم کریں جہاں پر ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں، وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہ ہو، وہاں پر لڑکوں کو لڑکیوں سے کوئی واسطہ نہ ہو، لڑکیوں کو لڑکوں سے کوئی واسطہ نہ ہو، ورنہ ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو انگلش کیوں نہیں سکھایا، تو نے اپنی بیٹی کو انگلش کیوں نہیں سکھایا۔
اس کو کچھ پڑھنا ہی معلوم نہیں، اس کو کوئی دنیا کی چیزیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی ان پڑھ مر جائے لیکن اللہ کو پہچانے، کامیاب انسان وہ ہے۔ اور کوئی اچھا پڑھا لکھا بن کے مر جائے لیکن اللہ کی پہچان نہ ہو تو یہ سب سے بڑا نالائق انسان ہے وہ۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات سننے کی حد تک نہ ہو، ہم کوشش کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے علماء کو سکھا کر چلے گئے، ایک طرف دنیا ایک طرف دین۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمراں، بر اعظم 3 گاؤں نہیں، 3 سٹی نہیں، 3 شہر نہیں، 3 ملک نہیں، 3 بر اعظم پر ان کی حکمرانی تھی۔ سن 100 ہجری کے سرے پہ ان کو خلافت ملی، 2.25 سال میں ایسی انہوں نے حکومت کر کے دکھائی۔ اس زمانے میں 3 بر اعظم میں ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں دی تھی، اور یہ پوری ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی؟ عید کا موقع آ رہا ہے، ان کے بیٹے، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، وہی پھٹے پرانے کپڑے۔ ان کی بیوی نے کہا، حضرت ہمارے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر لیجئے۔ کہا کہ دیکھو میرے پاس اپنے تو پیسے ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کے پیسے، بیت المال جو غریب ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہاں پر خرچ ہوتا ہے، میں اس کا ایک پیسہ بھی لے نہیں سکتا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایک کام کیجئے، اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس میں لیجئے۔ تو جب یہ خزانچی کے پاس گئے، خزانچی بھی اتنا ایماندار تھا، وہ دے سکتا تھا، لیکن ایک بات رکھیے اے خلیفہ، کیا آپ کو اطمینان ہے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ تو اتنا سننا تھا، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے، بچوں سے کہو کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے عید کے لیے کپڑے لا کر نہیں دے سکتا۔ جب عید کا دن تھا، اپنے بیٹوں سے کہا، خلیفہ نے، بیٹے ہو سکتا ہے تم مجھ سے بڑے ناراض ہو کیونکہ میں نے تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کیا۔ تو بچوں نے کہا، ابا جان آج ہم سے زیادہ کوئی فخر نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے باپ نے حرام کمائی نہیں کی۔ چاہتے تو عمر بن عبدالعزیز حرام کما کے بچوں کو خوش رکھ سکتے تھے دنیاوی اعتبار سے، اس لیے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹو میں چاہتا حلال اور حرام کو جمع کر کے تمہیں خوش کر سکتا تھا اور جہنم میں مجھے جلنا پڑتا، لیکن میں نے ایک کام نہیں کیا۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے خاندان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں، جو کوئی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس پر مخلوق کو مسلط کرتا ہے۔ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن بچوں کے خاطر، جن بچیوں کے خاطر باپ نے ان کو دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا، دینی تعلیم کو بھول گئے، تو جب یہی باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جس نے اپنی جوانی قربان کی بچوں کی خاطر، یہی لڑکے اپنے والدین کو گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ اللہ کر کے رہے گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے سسرال کے لوگ ناراض ہو جائیں، آپ کی بیوی ناراض ہو جائیں، بیوی ہے تو شوہر ناراض ہو جائیں، بچے ناراض ہو جائیں، اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کریں گے، دنیا میں دیکھیں گے کیا حشر ہوگا۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو ناخوش کریں گے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ بہت جلد ان کو تم سے راضی کرے گا، وہ تمہیں دعائیں دیں گے، تمہاری تعریف کریں گے، اے میرے ابا تھے، میرے عیش کی پرواہ نہیں کی، میرے آرام کی پرواہ نہیں کی، بلکہ مجھے ناراض کیا، اللہ کو خوش کیا، آج میں دنیا میں بھی اتنا خوش ہوں اور اللہ مجھے آخرت میں بھی خوش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے گھر کا ماحول درست کریں۔ ہم بچوں کے سامنے موبائل لے کے بیٹھیں گے تو بچے بھی موبائل لیں گے، جتنی ضرورت اتنے کام کے لیے۔ ہمارے بعض علماء نے اچھا طریقہ بتایا کہ ہم جب گھر میں آتے ہیں موبائل استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے اولاد ہمارے سامنے ہوتی ہے،
تو ہم الگ کمرے میں جاتے ہیں، دین کا جو کام ہم کو موبائل میں کرنا ہے اس کمرے میں کر کے اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہم کو بہت اچھا طریقہ لگا، کیونکہ دین کا بھی کام کرنا ہے۔ اگر موبائل میں آپ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دینی پیغامات عام کر رہے ہیں، کہ اچھے علماء کے بیانات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بچوں کے سامنے نہیں سنتے ہیں، کیونکہ بچہ موبائل لینے کا عادی بنے گا، انٹرنیٹ میں جائے گا، وہاں پر گندی تصویریں دیکھنے کا عادی بنے گا۔ تو اسی لیے بچوں کی خاطر آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اپنی بچوں کی تربیت ایسے کیجئے، بچیوں کو کہیے جب تمہاری شادی ہوگی، سسرال میں جائیں گے، دیکھو خدمت کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، خدمت کرنے سے کوئی دبلا نہیں ہوتا۔ اپنی بچیوں کو کہہ کے بھیجیے سسرال میں، دیکھو تمہارے شوہر کے ماں باپ کی خدمت تمہارے شوہر کی ذمہ داری، لیکن تم کرو گی اللہ خوش ہوگا، تمہارا شوہر بھی خوش ہوگا اور تمہارے سسرال بھی خوش ہوں گے۔ ساز اگر جوان ہے تو بہو کی خدمت میں عار نہ سمجھے، بہو اگر کام کر سکتے ہیں ساز اور سسر کی خدمت میں عار نہ سمجھے۔ جب ہم اپنے ساس سسر کو اپنے والدین سمجھیں گے، وہ ہم کو اپنی بیٹیاں سمجھیں گی۔ اپنی بچیوں کو سمجھائیے۔ ہمارے صحابیات خدمت کر کے آگے بڑھ گئی۔ جب کوئی مہمان آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پوچھتے کہ آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی سامان ہے، تو اپنی بیویوں کو تیار کرتے تھے، اپنی بچیوں کو تیار کرتے تھے، دنیا کے لوگوں کو باندیاں تقسیم کرتے، لیکن اپنی بیٹی کو کبھی باندی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ باندیاں آئی مدینے میں، تو حضرت علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بہت کام کر کے آپ بیمار پڑ گئی ہو، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی بات تھی کیونکہ بیمار پڑ رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ اپنے والد صاحب کے پاس گئی تو والد صاحب نے باندھی نہیں دی بلکہ ان کو دعائیں دے کے بھیج دیا، وہی تسبیح فاطمی۔ تو اپنی بچیوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کو یہ صحابہ تیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، صحابیات کی سیرت پڑھی ہے۔ ایک غلط فسادی ماحول کہ نہیں تمہاری ذمہ داری نہیں ساس کی خدمت کرنا، سسر کی خدمت کرنا، اور بھی بہت ساری ان کی بہویں ہیں وہ نہیں کرتے، کبھی کمپائر نہ کیجیے، وہ نہیں کرتے میں کیوں نہ کروں، میں کروں، اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے موقع دیا، میرے ماں باپ کی خدمت کا مجھے موقع دیا، اور بھائیوں کو موقع نہیں دیا، اور بہنوں کو موقع نہیں دیا۔ میرے اعمال نامے میں اچھائیاں اللہ لکھ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور ڈرتے رہیں، کیا میں صحیح فکر سے خدمت کر رہی ہوں، کیا میں اخلاص سے خدمت کر رہی ہوں۔ اپنی بچوں کی ایسی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، دین کی بنیاد پہ اپنے بہویں لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ آج کل لوگوں کی صورتیں دیکھ کے شادیاں ہوتی ہے، ماں باپ نے اتنی مدت تک پالا پوسا تربیت کی، ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، نہ ماں سے مشورہ نہ باپ سے مشورہ۔ ایسی 99% شادیاں ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ لڑکی کیسی تھی، وہ لڑکا کیسا تھا، اس سے پہلے تو صورت ہی دیکھ لی اور شادی کر لی۔ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں کہ بلا مشورے کے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر، ماں باپ کی خوشنودی کے بغیر جو شادی ہوتی ہے، صورتیں دیکھ کے 4 دن کی خوشی ملتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، موت تک آدمی تڑپتے رہتا ہے۔ جب بیوی باتھ روم میں جاتی ہے یا شوہر باتھ روم میں جاتا ہے، اس کو ٹینشن کس سے فون میں بات کر رہا ہوگا، کس سے فون پر بات کر رہی ہوگی۔ جب اپنے آفس میں جاتا ہے وہی ٹینشن لگا رہتا ہے، میری بھی پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑ گئے۔ جو اللہ کو دھوکہ دے کے آپ کے پیچھے پڑ سکتی ہے، آپ سے خوبصورت کے پیچھے کیوں نہیں پڑے گی وہ؟ تو اسی لیے ماں باپ سے مشورہ کرو، جس نے تمہیں 18 19 20 سال تک پالا پوسا، اپنی جوانی قربان کی، ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور اپنے آپ کو پگھلا دیا، اور آج جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو نہ ماں سے مشورہ نہ باپ سے مشورہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ چند باتیں تھی تربیت کے اعتبار سے، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے جائزہ لو، آج میری زبان سے کتنی گندی باتیں نکلی، آج میں نے اپنے اولاد کے تعلق سے کتنی فکر کی، آج میں نے اپنی بچیوں کی نماز کی فکر کی کہ نہیں، آج میں نے اپنے بچوں کی نماز کی فکر کی کہ نہیں۔ یہ جائزہ لے، اپنا بھی جائزہ لے، اپنے بچوں کا جائزہ لے، اپنے بچوں کا جائزہ لیں۔ ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا اور کبھی چیک بھی کیا کہ موبائل میں کتنوں کے ساتھ غلط تعلقات ہو گئے۔ آج اگر ہم فکر نہیں کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد یہی بچے ہمارے لیے بد دعا کریں گے کہ میرے باپ مضبوط نہیں تھے، اسٹرک نہیں تھے، میری ماں مضبوط نہیں تھی، مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو چھوٹی بچی تھی، ان کی بے فکری کی وجہ سے
آج ہم نے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، بچیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، ان کی فکر کرنا، ان کے لباس ایسے ہو، ان کی پنڈلی کھلی ہوئی نہ ہو، ان کی ران کھلی ہوئی نہ ہو، اور بچوں کے ایسے بال بنوائے جو شریعت کے مطابق ہوں، اسلام دشمن طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہ بچپنے میں فکر کریں گے، بچے آہستہ آہستہ عادی بنیں گے، یہی بچے بڑے ہوں گے، آپ کے دوست بنیں گے، آپ کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے، دین کی فکر کے حامل بنیں گے، پھر آپ ہمیشہ خوش ہوں گے۔ ورنہ مال ہونے کے باوجود، بلڈنگیں ہونے کے باوجود آپ ہی کو رونا پڑے گا کہ دیکھو میرا بچہ غلط دوستوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، غلط سہیلیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری بیٹی غلط دوستوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کا جو طریقہ تھا، بچوں کو بچے سمجھ کے چھوڑتے نہیں تھے، شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے ان پر، ان کو پیار محبت سے سمجھاتے تھے۔ اگر ہم بچوں کو بچے سمجھ کے چھوڑیں گے، بعد میں ہم کو رونا پڑے گا۔ یہ چند گزارشات تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی صحیح تربیت کرنے کی، اپنے گھر والوں کی بھی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں، عافیت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی شاعر کے ساتھ ہم کو بھی اور ہمارے اولاد کو بھی زندہ رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔